أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम की आग की तरफ गिरोह दर गिरोह लाया जाएगा, हत्ता कि जब वो उस पर पहुँचेंगे तो उनकी आँखें और उनके कान
اور ان کی کھالیں ان کے اعمال پر گواہی دیں گی۔ وہ لوگ اپنے ان اعضاء سے کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ تھے؟ تو وہ اعضاء جواب دیں گے کہ بے شک اللہ مالک الملک نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اور وہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بھی بخشی اور پہلی مرتبہ بھی تخلیق کیا، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اس کا یوں تذکرہ فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کے منہوں پر، یعنی زندگی میں دنیا میں جس رستے سے وہ کلام کیا کرتے تھے، منہ کے ذریعے اس پر مہر لگا دی جائے گی، اسے بند کر دیا جائے گا، اور پھر وہ لوگ جب بند کر دیا گیا، منہ خاموش ہو گئے، تو پھر ان کے قدم اور ان کے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے دین انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس دین میں ہر معاملے کو اتنا واضح کر کے پیش کر دیا کہ کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ اور اس دین پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ انسان صاحب دین ہو جائے، دین والا بن جائے، اور صاحب دین اسی صورت میں بننا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ دین کو کما حقہ پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اور اس کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اس دین پر عمل کر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے۔ سلف صالحین میں سے مختلف ائمہ کے اس بارے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے بارے میں انسانوں کو جو احکامات دیے ہیں ان کی وضاحت نظر آتی ہے، اور دین پر عمل کرنا، اللہ کی منشا کو پا لینا کس راستے سے ممکن ہے، اس کی وضاحت ہے۔ فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ بے شک اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو حقیقی الہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے فرمایا کہ فَاعْلَمْ، جان لیجئے۔ علم کا حاصل کرنا اس آیت کے مطابق فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا فرض کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے کہ علم کی بدولت جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور رضا انسان پا سکتا ہے۔ وگرنہ بغیر علم جس طرح پچھلی قومیں گمراہ ہوئی، یا علم کے باوجود اس سے اعراض کرنا، اسے پیٹھ دکھلانا،
اس پر جتنی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب کا شکار ہوئیں وہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سلف صالحین کا ایک قول بیان کرتے ہیں، من فسد من العلماء ففیہ شبح من الیہود، جو علماء دین کا علم جاننے کے باوجود اسے چھپاتے ہیں یا اس میں فساد برپا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ دین کا علم جاننے کے باوجود اسے چھپانا عموماً دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، دنیاوی مال و دولت کا یا عہدے کا حصول اس جرم پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہود کے جو علماء تھے ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ دنیا کی خاطر دین کو بدل ڈالا کرتے تھے، دنیا کا مال و متاع سمیٹنے کے لیے لوگوں کی مرضی اور آراء کو مقدم رکھتے ہوئے انہیں فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص طلب علم کرے، دین کا علم سیکھے اور اس سے اس کا مقصد دنیا کمانا ہو تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے تک آتی۔ تو فرمایا کہ من فسد من العلماء ففیہ شبح من الیہود، تو ہمارے علماء میں سے اگر جو اس دین کے حامل ہونے کے باوجود کتاب و سنت کے احکامات کو چھپاتے ہیں یا بدل ڈالتے ہیں یا دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیتے ہیں، یہ مختلف ذرائع ہیں علماء کے فاسد ہو جانے کے، کہ وہ دین کو بدل ڈالیں گے، چھپا ڈالیں گے یا بدعات کو اجرا کر کے اصل دین سے لوگوں کو روکیں گے، اور مقصد کیا ہوگا؟ دنیاوی مال و منفعت۔ تو ان کی مثال اور ان کی تشبیہ یہود جیسی ہے۔ وَمَنْ فَسَدَ مِنَ الْعُبَّادِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى، اور اسی طرح ہمارے وہ عبادت گزار کہ جو عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت کی بنیاد علم پر نہیں ہوتی، فرمایا ان کی مثال اور شباہت عیسائیوں جیسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں دھوپ میں کھڑے ہوئے اس پادری کو دیکھا کہ جو ایک قدم پہ کھڑے ہو کر جسم پر لنگوٹ باندھے سخت دھوپ میں عبادت کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آیت پڑھی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنے ہی اعمال کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے والے، اس قدر کمر توڑ اعمال کرنے والے، کل قیامت کا دن ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا جو طریقہ حضرت عیسیٰ سے نسبت رکھنے والے اس پادری نے اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی قول کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، وَمَنْ دَعَا إِلَى الْعِلْمِ دُونَ الْعَمَلِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَانَ مُضِلًّا، کوئی شخص ایسے علم کی طرف لوگوں کو بلائے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا، جس علم کو نازل نہیں کیا، تو وہ شخص گمراہ ہے۔ وَمَنْ دَعَا إِلَى الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ، پہلے کا صرف علم کی طرف بلانا تھا، عمل کی طرف نہیں۔
اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جو صرف اور صرف عمل کی طرف بلا رہی ہے، علم سے انہیں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی گمراہ ہے۔ وَأَضَلُّ مِنْهُمَا مَنْ سَلَكَ فِي الْعِلْمِ طَرِيقَ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور ان دونوں سے بڑھ کر گمراہ وہ ہے کہ جو علم بھی حاصل کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اس کے علم کے مصادر کتاب و سنت پر قائم نہیں ہوتے، بلکہ کتاب و سنت کے اصول و ضوابط سے نکل کر وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کتاب و سنت کے احکامات کو چھوڑ کر وہ من مانی تعویلات کے ذریعے دین میں مانوی تحریف کرتا ہے، بدعات جاری کرتا ہے، اللہ کے دین کو بدل ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ ایک جماعت وہ ہے کہ جو علم کی طرف بلا رہی ہے، عمل کی طرف نہیں بلا رہی، یہ بھی گمراہ ہے۔ دوسری وہ ہے کہ جو صرف عمل کی طرف بلا رہی ہے، علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ دونوں تصویریں موجود ہیں۔ ہمارے یہ دونوں گمراہ، اور ان سے بھی بڑھ کر یہ تیسری تصویر بھی موجود ہے۔ ان سے بھی بڑھ کر ایک اور گمراہ ترین جماعت وہ ہے کہ جو علم کی طرف بلاتی ہے، عمل کی دعوت دیتی ہے، لیکن کس طریق پر چلتی ہے؟ طریق اہل البدع، اہل بدعت کے طریق پر چلتی ہے۔ فَيَتَّبِعُ أُمُورًا تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور ایسے امور کو اپناتی ہے کہ جو واضح طور پر کتاب و سنت کے خلاف۔ ہمارے ہاں بدعات کے لیے لوگوں کے پاس ایک بہترین جواز ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا نہیں، لہذا ہم یہ عمل کر سکتے ہیں۔ والعیاذ باللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ خود شریعت کے جاری کرنے والے بن گئے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں کہ جو انہیں دین گھڑ گھڑ کر دیتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں دین میں داخل کر دیتے ہیں؟ یعنی دین لوگوں کی اپنی مرضی پر موقوف ہے کہ جس چیز کو چاہیں دین بنا ڈالیں، اور اس پر یہ کہہ کر مہر لگا دیں چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے ہمیں نہیں روکا، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر۔ جدید دور میں بہت سارے جرائم ایسے ہیں کہ جن کا قرون اولا یا قرون وسطیٰ کے اندر وجود نہیں ملتا، تو کیا آج کے دور کے یہ جدید جرائم کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جرم کے بارے میں تو کتاب و سنت میں کہیں نفی نہیں آئی، نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم سے منع نہیں فرمایا، لہذا یہ ہمارے لیے جائز۔ تو جس طرح نہیں کے معاملے میں عمومی احکامات کو دیکھا جائے گا، اسی طرح سے حکم اور امر کے معاملے میں عمومی معاملات کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھنا پڑے گا کہ جو چیز میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جس سے منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دے رہا ہوں اس پر حد الوسع جتنی استطاعت ہے اتنا عمل کر لو۔ چونکہ آپ جوامع الکلم تھے، مختصر لفظوں میں بڑی بات کہنے والے، تو آپ نے اس پورے دین کے نظام کو سمیٹ کر ان ایک جملے میں بند کر دیا کہ جس چیز سے تمہیں روک دوں رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں حد الوسع جتنی استطاعت ہے اس پر عمل کرو۔ یعنی حد الوسع اور استطاعت کا معنی یہ کہ حکم سے نیچے تو رہ سکتے ہو، مثلا حکم تھا 100%، ہم سے 80% کی استطاعت تھی وہ کر سکے، 100 سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، تابع ہو کر چلنے کا، اور تابع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ،
فرمایا کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نہ دکھلاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اپنی جگہ کھڑے ہوں اور تم ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ سمجھو کہ ابھی دین میں کچھ کمی باقی تھی، والعیاذ باللہ، دین میں کچھ نقص باقی تھا جسے ہم نے پورا کر دیا، والعیاذ باللہ۔ دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نقص نہیں، دین میں کمی نہیں، نہ رب بھولنے والا ہے اور نہ پیغمبر چھپانے والا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وما کان ربک نسیا، بے شک تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا یہ پیغمبر ایسا ہے کہ جو غیب کی خبریں چھپانے پر بخیل نہیں، بلکہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسے روشن اور واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اور اس دین سے وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے کہ جس کی قسمت میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سلف صالحین کا یہ قول بھی نقل کیا، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاہل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون۔ دو قسم کے فتنوں سے بچتے رہنا، ایک ایسے عالم کے فتنے سے کہ جو فاجر ہو، دین کے علم کی حفاظت نہ کرنا جانتا ہو، دین کے علم کی امانت کو نہ پہچانتا ہو، اپنی جانب سے دین میں اضافے کرنا، تحریف کرنا، تحریف معنوی ہو یا لفظی ہو، اور ایسی تعویلات باطلہ کرنا کہ جس سے دین کا نقشہ ہی بدل جائے، ایسے عالم کے فتنے سے بچتے رہو۔ اور والعابد الجاہل، ایسے جاہل کے فتنے سے بھی بچتے رہو کہ جو بظاہر بڑا عبادت گزار ہو لیکن اس کی عبادت کی بنیاد کتاب و سنت کے علم پر نہ ہو۔ اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی شخص کو بڑا عبادت گزار دیکھ کر، اس کا بڑا سا لمبا سا چولا دیکھ کر، اس کے ماتھے پر سجا ہوا محراب کا نشان دیکھ کر، اس کے ہاتھ میں لمبی ساری تسبیح دیکھ کر اس کے بارے میں یہ تجزیہ کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کے نقش قدم پر چل کر، اس کے ہاتھوں کو چوم کر، اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر انسان جنت کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ اب اس فتنے میں مبتلا لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے، اور یقیناً جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو نور علم سے خالی ہوتے ہیں۔ نور علم سے خالی ہونے کا مطلب نور ہدایت سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو دوست ہے اہل ایمان کا جو انہیں جہالت، شرک، کفر اور بدعت کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور ہدایت اور ایمان کی طرف انہیں لاتا ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو دیکھا کہ وہ لوگ کس طرح سے بدعات کی مکمل تردید کیا کرتے تھے، اور کسی ایسے عمل کو جو بظاہر خیر پر مشتمل ہو لیکن ہو کتاب و سنت سے ثابت نہ شدہ، ایسا عمل جو بظاہر خیر نظر آتا ہو لیکن کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، اس کی تردید بڑی سختی سے کیا کرتے تھے تاکہ دین محفوظ رہے، خالص رہے۔ الا للہ الدین الخالص، اس آیت پر عمل ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو شاگرد تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا
یا ابا سعید ما تری فی مجلسنا ھذا، تمہارا ہماری ان مجلسوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قوم من اہل السنۃ والجماعۃ لا یطعنون علی احد فنجتمع فی بیت ھذا یوما وفی بیت ھذا یوما، آپ کا ہماری ان محفلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم اہل السنہ ہیں والجماعہ ہیں اور کسی پر طعنہ زنی نہیں کرتے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ایک گھر میں ایک دن جمع ہوتے ہیں، دوسرے دن میں دوسرے دن جمع ہوتے ہیں، اس طرح مختلف گھر بانٹ رکھے ہیں۔ فَنَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَنَدْعُو رَبَّنَا، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں، محفل قرات بھی ہوتی ہے، محفل دعا بھی ہوتی ہے، وَنُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی ہم محفل سجاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسی محفلیں بڑے زور و شور سے ہوتی ہیں اور لوگ ان محفلوں کو بڑی خوشی سے اٹینڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں شمولیت باعث ثواب ہے، یعنی یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کی محفلوں میں قرآن کی قرات ہے، اللہ سے دعائیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تینوں بہترین عمل۔ ہمارے ہاں کی محفلوں میں تو پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر آپ پر وہ درود پڑھا جاتا ہے جو شرک سے مبنی ہوتا ہے، اور پھر وہ نعتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو ایک سے بڑھ کر ایک شرکیہ نعت ہوتی ہے مسلسل، یعنی اگر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو اس میں 5 منٹ تک تو قرات کا معاملہ ہوتا ہے، آگے جتنا بھی پروگرام ہوتا ہے وہ شرکیہ نعتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرات اللہ کی کتاب کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اصلی درود بھیج رہے ہیں۔ وَنَدْعُو لِأَنفُسِنَا وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وہ کہنے لگا کہ ہم اس محفل میں اپنی ذاتوں کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعاؤں کی محفل سجاتے ہیں، یعنی ایک محفل جسے پورا ایک ترتیب کے ساتھ سجایا جاتا ہے، جس میں یہ ساری ترتیب ہوتی ہے کہ اس طرح سے پہلے قرات کتاب اللہ ہوگی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہوگا، پھر اس طرح ہم اپنے لیے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں گے، یہ سارا معاملہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب اس ساری محفل کا حال سنا تو بڑی سختی سے اس سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین میں اللہ کی کتاب کے نازل ہوتے وقت وہ لوگ موجود تھے کہ جو اس کتاب اللہ کو پڑھنے کا حق رکھتے تھے، اور وہ لوگ موجود تھے کہ جو اپنے رب کے پیغمبر کے لیے درود شریف پڑھنے والے تھے، اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے والے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ کام اس طرح اجتماعی شکل میں نہیں کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دین کا وہ عمل جسے انفرادی طور پر کیا جاتا ہے اسے اجتماعی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اسے اجتماعی طور پر بھی کرتا ہے تو وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ مثلا صلاۃ التسبیح نامی ایک نماز ہے جسے بہت سے اہل علم درست نہیں مانتے، لیکن اہل علم کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اس کی روایت کو صحیح قرار دیتی ہے، حسن قرار دیتی ہے۔ باہر کیف اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس کا پڑھنا انفرادی طور پر آیا ہے، اشراق کی نماز کا پڑھنا انفرادی طور پر آیا ہے، چاشت کی نماز کا پڑھنا انفرادی طور پر آیا ہے، حاجت کی نماز کا پڑھنا انفرادی طور پر آیا ہے۔ اگر کوئی ان کی جماعتیں بنا کر باجماعت ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، جبکہ صلاۃ التراویح کا پڑھنا باجماعت ثابت ہے، اس کا باجماعت پڑھنا بدعت ہرگز نہیں ہوگا۔ تو نوافل میں سے سوائے صلاۃ التراویح کے
اور کوئی نماز ایسی نہیں کہ جسے باجماعت ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں فرائض کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، سببی نمازیں ہیں، کسی کے مرنے پر نماز جنازہ، یا سورج اور چاند کے گہن ہو جانے پر صلاۃ الکسوف یا خسوف، یا اسی طرح بارش کے نہ برسنے پر صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کرنا، یہ باجماعت ثابت ہے، یہ سببی نمازیں ہیں، نہ فرضی ہیں نہ نفلی۔ عبداللہ ابن خباب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے ایک ایسی قوم کے ساتھ کہ جو حلقہ بنا کر اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت کرتے، اور پھر جہاں سجدہ آتا سب مل کر سجدہ کرتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، سجدے میں پڑھ کر اللہ کو پکارتے، اللہ اکبر۔ بظاہر اسباب وہ ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ نزدیک تب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے، اور اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اس آنسوؤں کے نکالنے والے پر کہ جو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ بظاہر سارے اسباب موجود ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایسی مسجد میں ایسی مجلس لگاتے ہیں کہ جس میں ایک جماعت اکٹھی ہو کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، سجدہ آ جائے وہاں سجدہ کر کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن خباب فرماتے ہیں میرے پاس میرے والد نے ایک شخص کو بھیجا اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھی، لاٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، والد خود آئے، عبداللہ ابن خباب کے والد خود آئے اور آ کر ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور آ کر کہنے لگے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فرمانے لگے یا ابتی مالی مالی، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے والد صاحب میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ دو بار پوچھا۔ فرمایا علم اراک جالسا مع العمالقہ، آئندہ میں تجھے اس عمالقہ کی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا نہ دیکھوں۔ عمالقہ کی قوم کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس کا قصہ سورہ بقرہ میں طالوت اور جالوت کے موقع پر موجود ہے۔ طالوت بادشاہ مسلمانوں کی طرف سے تھا، مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اور اسی طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور جس قوم سے یہ لوگ جنگ کرنے جا رہے تھے وہ قوم عمالقہ تھی، کافر قوم تھی، گمراہ قوم تھی، جن کا سردار جالوت تھا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ تو عبداللہ ابن خباب کے والد نے وہ لاٹھی دکھاتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ آئندہ میں تجھے اس قوم عمالقہ کے ساتھ بیٹھا ہوا نہ دیکھوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور آئندہ اس مجلس میں نہ بیٹھا۔ آئندہ جب بھی کبھی وہاں سے گزر ہوتا تو وہ لوگ مجھے بلایا کرتے، اللہ اکبر، تو میں انہیں جواب دیا کرتا کہ میں جب تک تمہیں اللہ کی کتاب سے تم مجھے دلیل نہیں دے دیتے اس وقت تک تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا، اور اس لیے نہیں بن سکتا کہ میرے والد نے سختی سے مجھے اس بات سے منع فرما دیا۔ یعنی یہ عبداللہ ابن خباب جو تھے یہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، کہ میرے والد نے جب سختی سے منع کر دیا، وجہ کیا تھی منع کرنے کی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی ہے کہ دین میں نئے نئے کاموں سے بچتے رہنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، آذان ہو چکی تھی، مؤذن نے اچانک اٹھ کر آواز لگانا شروع کر دی، الصلاۃ الصلاۃ، کہ بھئی آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت خاصے عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور اپنے ایک شاگرد یا بیٹے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے، نابینا ہو چکے تھے، وہ اپنے بیٹے یا شاگرد سے کہنے لگے اخرج بنا فإن هذا فيه بدعة،
مجھے یہاں سے لے چلو، اس لیے کہ اس مقام پر بدعت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جب آذان میں تم لوگوں سے کہہ رہے تھے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح، تو وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے دین کی طرف، نماز کی طرف بلانا نہ تھا کہ جو اب نیا دین تم نے گھڑ لیا کہ اٹھ کر تصویب کرنا شروع کر دی کہ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، مجھے یہاں سے لے چلو، اس لیے کہ یہاں بدعت کا میدان گرم ہے، بدعت کے مقام پر میں نہیں رہ سکتا۔ اور اسی قسم کا واقعہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ گزرا۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے گھر میں تھے، وضو بنا رہے تھے کہ انہوں نے سنا مؤذن آذان کے ختم ہونے کے بعد فصیل پر چڑھ گیا اور چڑھ کر لوگوں کو پکارنے لگا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے نا، بعض اہل بدعت بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں، آذان کے بعد ہاتھ میں ڈھنڈورا پکڑ کے گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، نیند سے اچھی ہے، موت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ اگر یہ کام دین میں جائز ہوتا تو نمازی اس دور میں بھی موجود تھے، نماز کا حکم بھی موجود تھا، اللہ کی طرف سے نماز پر اجر بھی موجود تھے، نمازیوں میں شیطان کی طرف سے حملہ بھی موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 گرہیں شیطان نمازی کی گدی پر باندھتا ہے، ہر گرہ اس وقت کھلتی ہے جب نمازی اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، تیسری گرہ جب جا نماز پر کھڑے ہو جاتا ہے کھل جاتی ہے، وگرنہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے سو جا، ابھی بڑی رات پڑی۔ تو شیطان کا حملہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب ایک عمل کی اس وقت بھی حاجت موجود تھی، لیکن اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہ کیا تو وہ عمل بعد میں کیسے دین بن سکتا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ اپنا وضو چھوڑ چھاڑ کر بھاگے اور اسے ڈانٹ کر کہنے لگے دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، رک جاؤ، ابھی اس سے پہلے نماز میں آذان میں تم لوگوں کو کیا دعوت دے رہے تھے جو اب اٹھ کر الصلاۃ الصلاۃ شروع کر دی۔ اگلا دن ہوا، امام مالک فجر کا موقع ہے، ابھی گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ مؤذن نے آذان ختم ہونے کے بعد زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں۔ نیت تو خیر کی تھی تاکہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے۔ امام مالک پھر گئے، پھر اسے ڈانٹ کر کہا کہ دین میں تیری طرف سے کسی اضافے اور کی گنجائش نہیں، دین جتنا اللہ نے نازل کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آذان سے پہلے یا بعد کھانسی کی اجازت نہیں، یہاں تو 5 فٹ کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا دی جاتی ہیں، بہت سارے پیراگراف ہوتے ہیں جنہیں پڑھا جاتا ہے، اور پھر آذان ہی نہیں بلکہ اقامت سے پہلے بھی اب تو یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ چند سال پہلے تک صرف آذان سے پہلے اہل بدعت کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی تھی اور شرکیہ قسم کی باتیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا ٹکڑا قرار دیا جاتا تھا، نور من نور اللہ۔ اب تو اقامت شروع ہونے سے پہلے بھی یہی کام شروع ہو گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جسے تم عبادت سمجھتے ہو جبکہ وہ عبادت نبی کے صحابہ نے نہ کی ہو، تم وہ عبادت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے بہترین امتی صدیق اور فاروق کی صورت میں، عثمان اور ابو عبیدہ ابن الجراح کی صورت میں، سعید اور سعد کی صورت میں، عبد الرحمن ابن عوف کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی عابد، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا قرب پانے والا، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا امتی ہے تو وہ قیامت تک ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ ان کے برابری کرنے والا تو دور کی بات، ان کے قدموں کی خاک بھی ہم بننے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس دین کو سمجھ لیا
اس دین پر عمل جیسا کر لیا اور ان کے لیے اللہ نے آسمان سے گواہیاں اتار دی، جنت کی خوشخبریاں دے دی، تو پھر وہی خوشخبریاں ہمارے لیے بھی اس صورت میں ہوں گی جبکہ ہم ان کے طریقے پر چلیں، جبکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جبکہ ہم ان کے پیچھے چلیں، ان سے آگے نہ بڑھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے فٹ پرنٹس پر چلیں۔ ہمارے لیے بھی سورس آف ایجوکیشن صرف اور صرف کتاب و سنت ہو، جس طرح ان کے لیے سورس آف ایجوکیشن کتاب و سنت ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے دین میں کوئی اضافے نہیں کیے۔ ہمارے ہاں تو کسی بھی عمل کو جاری کرنے کے بعد محض یہ کہہ کر کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، یہ کرنے میں کیا حرج ہے، تو ٹھیک ہے رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، روزہ رکھنے کا بڑا اجر ہے، ایک روزہ انسان اور آدمی اور جہنم کے درمیان 60 سال کی گہری خندق کھود دیتا ہے کہ جسے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کو جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان ایک ایسی گہری خندق کھود دی جاتی ہے کہ جو 60 سال کی مسافت پر مبنی ہے۔ یہ نفلی روزے کا حال ہے، تو کیوں نہ فرضی جس کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی جانتا ہوں، کوئی پیغمبر نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا، اللہ نے اس کا اجر اپنے پاس رکھا۔ وہ اجر کتنا عظیم الشان ہے، اللہ اکبر۔ یہ انسان جب اللہ کے حضور اس کا عمل، اس کا بدلہ پانے جائے گا، اس وقت اسے علم ہوگا۔ تو کیوں نہ رمضان کے 30 کے بجائے 60 روزے رکھ لیے جائیں۔ بظاہر 30 دن کا اضافہ ہے، بظاہر 30 دن کے روزوں کا اضافہ ہے، ایک روزے کی فضیلت کس قدر بے حد و حساب ہے، 30 روزوں کا اضافہ، 5 نمازوں کی بجائے 6، 7، 8 یا 10 نمازیں ادا کر لینا، کیا ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب 2.5% مقرر ہے، کوئی شخص یہ کہے نہیں جی میں تو 5% کے حساب سے دوں گا، بظاہر اس کا پیسہ زیادہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، لیکن یہ شخص دین کو بدلنے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دین نام ہے وقوف کا، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ٹھہرا دیا وہاں وقوف کر لینا، وہاں ٹھہر جانا۔ دین میں اللہ تبارک و تعالی نے تقدیم کی اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے کرنے کا تمہیں حکم دوں اپنی حد الوسع استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جو علم نجات کی دلیل ہے، وگرنہ ہمارے اس معاشرے میں علم کے نام پر کس قدر جہالت اور بے علمی پھیلائی جاتی ہے، اس سے ہر صاحب فہم شخص واقف ہے کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام کو مس یوز کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی بدعات کی ترویج کی جاتی ہے اور اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، ہمارے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہمارے ایک بھائی جو آج سے تقریباً مہینہ پہلے بھی یہاں تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ اس روز کسی اور کی طرف سے اعلان کی استدعا تھی اس لیے ان کا اعلان نہیں کیا جا سکا. آج دوبارہ انہوں نے زحمت فرمائی ہے. پسماندہ علاقہ ہے ضلع خوشاب کا، اور مدرسہ تعلیم القرآن السلفیہ جو ضلع خوشاب میں واقع ہے، جس کی بنیاد پروفیسر مولانا عبد الرحمن عتیق صاحب نے رکھی، اور ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب وہاں ماشاءاللہ دورہ کر کے آئے ہیں. تو دینی تعلیم حاصل کرنا چونکہ فرض ہے، اور دینی تعلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کی وساطت سے لوگوں میں جاری اور ساری فرما دیا ہے، اور یہ مدارس دینی تعلیم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا اس علم کے اضافے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. چونکہ یہ مدرسہ ہے، مسجد نہیں ہے، لہذا اس میں وہ صدقات بھی لگ سکتے ہیں جو فرضی یعنی زکوٰۃ کے صدقات ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان صدقات کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اللہ اکبر اللہ اکبر.